اونٹنی دی نکیل کنے پکڑی ہوئی سی 1,24,000 صحابہ عرفہ وچ موجود تے نکیل حضرت بلال پکڑی ہوئی سی 1,24,000 صحابہ موجود، ہاشمی قریشی بھی موجود، لیکن نکیل بلال پکڑی۔ اقبال کہنا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے اور رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ کیا جی آج صدیاں بعد بھی انجے ذکر ہو رہا کہ نہیں حضرت بلال دا؟ جدو فتح مکہ والے دن حضرت بلال نو حضور نے کعبے دی چھت تے چاڑیا نا، وہ ایویں نہیں سی ابو جہل دی روح آ کے روئی۔ حضور نے حضرت بلال چڑھے نا تے وہ بڑے بڑے سردار جڑے مر گئے انہاں دے پتر جنا منظر ویکھیا نا اج بلال کعبے دی چھت تے او نسے انہاں کیا ہوئے میرا اے منظر میرا پیو ویکھدا تو انہیں اج مار ہی جانا سی۔ حضور نے چڑھے ہی اس واسطے سی جڑے دین دے دشمنوں ماری جان ہوئے سارے۔ ہاں جی ہاں جی حضرت عمر ویکھ کے فرماندے ہوندے سن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، فرمایا ابو بکر بھی ساڈا سردار تے ابو بکر جنوں آزاد کیتا وہ بھی ساڈا سردار۔ کاہنو اقبال کہنا کاہنو پاپو سلطانو امیر بار یک نخچیر گیر صد نخچیر۔ اقبال کہنا ایک انسان شکار سی لکھاں دے شکاری، از غلامی فطرت او دو شدہ نغمہ اندر نئے خو شدہ۔ اقبال کہنا غلامہ دیاں فطرتہ مار دیتیاں لوگاں غلام بنا بنا کے، غلامہ کبھی سوچا بھی نہیں سی اسی ہو جا کپڑے پاواں گے جو جا آقا پائے گا انہاں دے برابر بیٹھ کے روٹی کھاواں گے۔ میں کہا اقبال پھر کی ہویا؟ کہنا تامین حق بحقدارا سپرد، کہنا اتنی دیر پھر حضور آ گئے اور بندگارا مسند خاکاں سپرد، پھر حضور نے غلامہ نو بادشاہ دی سیٹ تے بٹھا۔ حضرت عمر دے پوترے دا نام سی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ دے پتر دا نام انہاں رکھیا بلال۔ شاعر آ گیا، شاعر تو انہوں پتا پیسے لین واسطے الٹیاں سیدھیاں شاعرانہ گفتگویں کرتے رہتے ہیں۔ شاعر آیا انہیں عبداللہ بن عمر کو، حضرت عمر دا پوترا عبداللہ بن عمر دا پتر بلال، انہیں کہا بلال ابن عبداللہ خیر و بلال، اے حضور ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے، ہاں جی سیاستہ دی حدیث ہے۔ وہ کہنے لگا واہ جی واہ عبداللہ بن عمر دا جڑا پتر ہے بلال تے حضرت عمر دا پوترا، اس دی کیا ہی بات ہے؟ حضرت عبداللہ کہنے لگا کذبتا، اور جھوٹ نہ مارے، لا بل بلال رسول اللہ خیر و بلال ہے، اس بلال کی بات کر جو محمد عربی کا غلام تھا۔ بہت سارے صحابہ عمر جو حضور تو بڑے سن، حضور دے چچا حضرت عباس، حضرت عثمان غنی، حضرت قباس بن اشیم، انہاں دے بارے میں پڑھیا حضور تینے عمر جو حضور نال بڑے سن۔ انہاں تینوں کو جڑا سوال کسی نے کیتا نا انت اکبر ام رسول اللہ، انہاں کہا تسی بڑے ہو یا حضور بڑے؟ فرمایا اکبر منی رسول اللہ وانا سنو منو، انہاں کہا بڑے تے حضور ہی ہیں جمع میں پہلے۔ حضور ایک انداز ہے نا، میں بڑے حضور ہی ہیں، ہاں جی بڑے حضور ہی ہیں، جو منہ میں آئے ان کے بارے میں بات کوئی کرے اور ہم چپ رہے، ہم نے پھر گردنیں کس لیے رکھی ہیں؟ میدان احد 70 صحابہ شہید ہوئے، انہوں نے جو 30 صحابہ صرف حضور کی عزت واسطے اگے کھڑ کے کٹے۔ ساڑھے حضور جسم اتنے قیمتی ہتھکڑی لگن تو پہلے میرا لبیک سے کوئی تعلق نہیں۔ روخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے۔ اس ویلے تو خطر تابو تمہارا امتحان ہے یارے ممکنات جسم و جاز۔ اقبال کہنا خطرے تے ویلے تے پتہ لگدا ہے وہ جنا کیڑا سی تے لمما کیڑا۔ جنگ یرموک 6 لاکھ بندہ انہاں دا صحابہ 36,000، او بڑی بڑبڑ کرن، او بڑی بڑبڑ کرن جناب، بڑی بڑبڑ کرن۔ ماہان آیا انہاں دا جرنیل حضرت خالد بن ولید کھڑے، حضرت کاکا کھڑے، حضرت مسنہ کھڑے، حضرت شرحبیل کھڑے، حضرت ابو سفیان کھڑے، ابی بن کعب کھڑے، حضرت معاذ بن جبل کھڑے، بڑے بڑے شیر کھڑے۔ تو وہ کہنے لگا انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع فہلموا الی ان اوتی کل رجل منکم 10 دنانیر وکسوۃ وطعاما وترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل باسنا لکم بمثلها۔ اور صحابہ دے پھٹی ہوئی پگڑیاں۔ اقبال کہندا غرض میں کیا بتاؤں کہ سارا نشی کیا تھے،
حضور آج صحابہ کے بارے کو بکواس کرے. حضور نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق. حضور نے فرمایا انہاں چار بندیاں دی محبت کسی منافق کے دل وچ نہیں پیدا ہو سکتی. ابی بکر و عمر و عثمان و علی. لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی. اگلی گل ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا. پھر امام احمد رضا بریلوی اس حدیث کا ترجمہ ان کی تھا وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. مہان کہنے لگا تواڈے چہرے دس رہے تسی بڑے کمزور ہو, تواڈیاں پھٹیاں پگڑیاں دندانے پے ہوئیاں تلواراں او تانوں بھوک ننگ مدینے تو کٹ کے لے آئی. لفظی ترجمہ شاہ جی ہے. ہاں جی غرض میں کیا بتاؤں کہ وہ سارا نشین کیا تھے, جہانگیرو جہاندارو جہاں بانو جہاں آرا. اقبال کہنا میں نے تصور تنو صحابہ کیوں جیسن جہانگیرو جہاندارو جہاں بانو. کیوں جی اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں. اقبال کہنا میں تنو دساں کہ کھجورہ بھی پوریا نہیں سن بدر وال صحابہ کن جا رہے سن اور پیٹ کے پتھر بند کے خندق کیویں کھڑے سن اور صحابہ سمندر میں گھوڑے کیویں پا دیتے اور 6 لاکھ کے مقابلے 36,000 کی کر رہے سن. کہنا اگر میں چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ. یا رسول آج لوگ باتیں کرتے ہیں اپنی مسجد کی صفیں نہ بچا سکے. وہ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے 2 سپر پاوریں توڑ دی. چائے کی پیالی پر دین بیچنے والا حضور صحابہ کے بارے میں بات کرے. جدو ایران فتح ہویا نا جس صحابی نے ڈپٹی سی نا بیت المال ہوتے وہ کہندے ندی رات دا ویڑا ہویا تے کوئی کھڑکن دی آواز آئی. میں اٹھ کھڑا ہویا کون آیا؟ انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا کسرا نو میں قتل کیتا سپر پاور دے بادشاہ نو. اے او دا سونے دا تاج ہے. او صحابی نے پیر ہوتے رکھ کے بیت المال دے ڈھیر کی طرف اینج انہوں کھسکایا. انہوں نے کہا یہ اس کا سونے کا تاج ہے, یہ میں پھینک کر جا رہا ہوں. وہ کہنے لگے وہ نا تے دسی جاؤ نا یہ تو ہنوں لبنا ہے. فرمایا جنہ واسطے میں کام کیتا ہو جان دے میں کیویں کام کیتا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول ساڈے بابا جی امام احمد رضا سانو دس گیا سن صحابہ تے اہل بیت دے بارے کی گل کرنی. آپ نے فرمایا ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. آل حضرت فرمانے نا تینو بہو علم آیا ہوئے نا تے ویلا بیٹھا ہوئے تے تحقیقہ صحابہ تے اہل بیت دے بارے نہ کری. جو تیرے کو ٹائم ہوئے تے لکھا سلام اہل بیت تے بھی پڑھی تے صحابہ تے بھی پڑھی. ہاں جی کتنے اسی تواڈے او آخر تک میں چہرے ویکھ رہا ایک نور ہی نور پیدا ہو رہا اس واسطے کہ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم جو غلام آفتابم اماد آفتاب گویم ناسی کاریاں اور نا کاریاں گلنا کر دیا اور چمک دے محبوب دے غلامہ تے گلنا بھی چمک دی ہوئیاں کرنا. تاجدار ختم نبوت تسی بیٹھ جاؤ بھائی چلو پچھلے پھر پریشان ہو کہنے کہ مک گئی محفل مک گئی. اے منڈا بار بار نعرہ لا رہا میں دی ترجمانی نعرہ لا رہا اور تاجدار ختم نبوت او زندہ باد این کر کے نعرہ لاؤ. رات بھی حضور میں 4 بجے تک تقریر کرنا رہا میرا گلا نہیں بیٹھا. تسی انو کیڑا خطرہ ہے؟ تسی کوئی تقریر کرنی تسی کوئی جمعہ دا خطبہ دینا ہے آج یہ نعرہ لاؤ نہ گلا کٹو ایک دن ویسے بھی چپ ہو جانا ہے.
پتنی کتنا عرصہ خاک تھلے سونا پینا ہے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج حضور واسطے تسی کم کرو، قیامت والے دن میرے آقا فرمان کے میں رب نہ لمبی گل کروں گا، وانا خطیب و مزا انستو، فرمایا جب ساری دنیا چپ ہوئے گی نا، حضور فرمان دے رب نہ میں گل کروں گا۔ شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، صحابہ جے تو گزرے نعرہ لگیا انہوں نے کہا جنے تے پہلی باری گزرے۔ اے کدی بھی نہ شرمایا کرو، تو انہوں نہیں پتا جدو تسی انج ہاتھ چاندے ہو نا تے اگلے ویکھ کے کہندے نے کی کہندے انہوں نے کہا آئے اسی بچو آئے اسی آئے آئے، تسی بے فکر نہ کرو، گھوڑے سمندر وچ پین لگے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اسی چھڑا کے لے آنی، آئے بھائی آئے، وہ کہندے نے کی کہندے انہوں کہندے اوئے ایک ہی کہندے ایویں نہیں ہے جے تے لبیک کو حکومت بھی نہیں آئی، اسی جے کو حکومت جے دن آئی نا اسی اس دن جناب ریڈ زون وچ سارے ہتھیار رکھ دینے، فرانسیاں نو پھر کہنا ہے ہن غوری آیا کھڑا تے نال ڈاکٹر عبدالقدیر، ساڈی لبیک دی حکومت آئی نا ڈاکٹر صاحب نو اسی اگے لیانا ہے، وزیر اعظم بھی تسی بنو، صدر بھی تسی بنو، اسی کی کرنا ہے، اساں کی کرنا ہے شاہ جی، اسی تو مڑ کے مسیتی بہنا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نو ایویں نظر بند نہیں رکھیا انہوں نے، کفر نو درد ہے کہ انہیں مسلمانوں دے گھوڑے کیوں بڑھائے، ہاں جی اے درد ہے، اور تے کوئی درد نہیں، ایتھے چوڑے چمار باہر پھرن تے محسن ملت ڈاکٹر عبدالقدیر نظر بند رہے۔ لیکن توجہ جی بچو، اسی ڈاکٹر عبدالقدیر واسطے ایک دن بھی نہ نکلے، میں نے حضور نے فون کیتا جدوں نے پٹیشن سپریم کورٹ وچ لگی، میں نے فرمان لگے آپ ہماری مدد کریں، میں حکم دیو گردن دینی تے میری گردن حاضر، ڈاکٹر صاحب پیچھے کھڑے ہون گے، انہاں سارے اسلحہ دے پیچھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کھڑا ہوئے گا، پھر غوری بھی اگے ہوئے گا، اس دن پھر پتہ لگے گا میرے آقا نے فرمایا جنہیں تیر بنایا، میں ڈاکٹر صاحب دے ہاتھ چومے نا جدو میری ملاقات ہوئی، میں نو کہنے لگے یار بڑے بڑے تھے لیڈر آئے مذہبی تے سیاسی، میرے نہ ایک ہاتھ نہ سلام لیا، تو چٹی داڑھی ہو کے میرے ہاتھ کیوں چومے؟ میں آقا ڈاکٹر صاحب گل وچ ہو رہے، کہنا کی گل ہے؟ میں آقا رسول اللہ نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہ بھی جنت چلا جائے گا، جنہیں تیر پکڑایا وہ بھی چلا جائے گا، جنہیں چلایا وہ بھی چلا جائے گا، میں کو تیر بنانا والا جنتی تے جنہیں ایٹم بم بنایا شیرا